اپنے بچوں پر، وہ بچوں دیکھتے ہیں کہ آج صاحب کا موڈ جو ہے نا وہ خراب ہے، اور برائے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہ جو خوشی ہے وہ بھی نہیں مل سکتی۔ تیسری بات، خوش رہنے کے لیے میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ آپ تفکر کیا کریں۔ تفکر سے مراد بابا جی فرماتے ہیں کہ مراقبہ کریں ماضی کا، پاسٹ میڈیٹیشن۔ ماضی میں چلے جائیں، جب آپ کی عمر 8 سال 9 سال 7 سال تھی، تو اس وقت جو بھی آپ اپنے والدین سے گزارش کرتے تھے، جس چیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے، آپ کے والدین وہ چیز آپ کو مہیا کر دیتے تھے۔ جب آپ یہ تفکر کر کے ماضی میں فرماتے ہیں کہ ماضی میں چلے گئے اور چھوٹے بچے بن گئے، وہ آپ کی عمر کتنی ہو، 8 سال کا 7 سال کا 10 سال کا بچہ بن گیا۔ جب آپ ڈیپینڈنٹ تھے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی، تو میرے پورے مرشد کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ ذرا ماضی میں دیکھیں تو آپ سوچیں گے کہ کتنے سال آپ رات کو کھانے کے بغیر سونا، کوئی بتا سکتے ہیں جی؟ کتنے سال آپ چھت کے بغیر رہے ہیں جی؟ تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مجھے نوازا جب میں چھوٹا تھا۔ تو میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ اگر یہی آپ کے ذہن کے اندر ہو تو سوچ آپ کی کہ اللہ ہر چیز کا مالک رازق خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے نوازے گا۔ سوچ مثبت ہو، سوچ جو ہے اگر بندے کی مثبت ہو تو میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ اس کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اگر آپ کی سوچ ہی نیگیٹو ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اللہ نے دینا کے لیے کسی نے پہلے نہ کر چھڑی تو اللہ مجھے نہیں پھر دینا تھا۔ سوچ مثبت رکھے، ٹھیک ہے؟ چھت نہیں ہے، گھر اپنا نہیں ہے، تو میرے بابا جی کہتے ہوتے ہیں کہ گھر نہیں ہے، اس کا پکا ارادہ کرو۔ پکا ارادہ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا رمضان میں علامہ علی کے سلسلے میں اکثر سے پوچھتا رہتا ہوں کہ گھر آپ کا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میاں صاحب گھر نہیں ہے۔ میں نے وہ اسے پھر سوال کرتا ہوں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو نوکری کرتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں 30 سال ہو گئے۔ میں کہا 30 سال میں آپ نے گھر کے لیے کبھی سوچا نہیں؟ وہ کہا سوچا ہی نہیں ہے۔ تو جب میں ان سے کہہ دوں کہ بھائی اس سلسلے میں سوچیں، آپ اپنی چھت کے لیے نا کوئی کام کریں، تو میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں۔ لوگ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ چھت کے لیے سوچیں، ہم نے ارادہ کیا، پلاٹ لیا، گھر بن گیا 4-5 سال کے بعد۔ تو یہ اس سوچ کا نتیجہ ہے۔ جب آپ کی سوچ مثبت ہوگی، وہ وسائل جو ہیں وہ آتے ہیں، تو وسائل کو آپ نے اس طریقے سے پلاننگ ان وسائل کی کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ ان وسائل کی یوٹیلائزیشن ہو سکے۔ یہ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سوچ رکھتا ہے نیگیٹو، اگر نیگیٹو سوچ ہوتی ہے تو وہ تو کام نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کسی کام کے سلسلے میں باہر جانا تھا،
یا کوئی آپ کا پلاننگ تھا تو وہ اس پلاننگ سے پہلے کوئی ایسا لوکلی کام آ گیا آپ اس جگہ پر نہیں جا سکے تو بعد میں آپ کو پتا چلا کہ یار اگر میں وہاں پر چلا جاتا تو مجھے یہ نقصان ہو رہا تھا. آپ نے اکثر اخبار میں پڑھا ہے کہ سیٹیں کنفرم ہیں ہوائی جہاز کی, بندہ کہیں سے بھی وہ فلائی کرنے کے لیے وہ ایئرپورٹ پر نہیں پہنچا رش کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی بنا پر, تو اس طیارے میں وہ سوار نہیں ہو سکا اور وہ طیارہ وہ حادثہ آ گیا, وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ کریش ہو گیا, تو وہ بندہ بچ گیا کہ نہیں بچتا. یہ تو آپ کے پاس ہے. میں نے یارانہ طریقت میں ایک خاتون کا ذکر کیا ہے, وہ یہ سن 60 کا واقعہ, 60 یا 62 کا, کہ وہ سانگی جو سکھر سے آگے اسٹیشن ہے, وہ خاتون نے واقعہ مجھے خود سنایا کہ میں کراچی جا رہی تھی بابا جی سے ملنے, نہیں یہ 74 کے شاید 80 کا واقعہ ہے, 80 کے دوران 80-85 کے دوران یہ واقعہ ہوا ہے, اخبار میں بھی تھا. تو کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیروں مشرف فرما رہے ہیں کہ میں اتر جاؤں اس گاڑی سے. اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ تھی, وہ خاتون حیات ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کو کہا کہ ایسی ہے بات ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کے پیٹ میں بہت درد شروع ہو گئی, تو وہ سکھر کے قریب جہاں پر وہ گاڑی رکی کسی بڑے اسٹیشن پر, وہ خاتون اس درد کی وجہ سے نا اپنی ماں کو بھی ساتھ لیا کہ پہلے یہ ڈاکٹر سے کوئی دعا لے, پھر وہ اتر گئی کیونکہ اس کی اتنی طبیعت خراب تھی. اور وہ جب وہ تھوڑی اتر کر وہ بیٹھی تو اس کو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ وہی بوگی وہی گاڑی سانگی اسٹیشن پر اس کا حادثہ ہوا. بعض بار ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو بندہ واقعات کو بلیم کرتا ہے کہ نہیں اب دوسری ٹرین پتہ نہیں کب آئے گی, کب جاؤں گی. میرے بابا یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جو خیال آپ کے ذہن میں پہلی دفعہ آئے اس پر امپلیمنٹیشن کرنا ہے. یہ بہت بڑا گر ہے. آپ کے ذہن میں جو پہلا خیال آیا اس پر امپلیمنٹیشن کر دیں, اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں. اللہ بہتر کرے. یہ شہزاد صاحب فرما رہے ہیں کہ میں عید پر وہاں پر مرشد کریم سے ملنے کے لیے گیا تو مرشد کریم نے فرمایا ہے کہ عید ملن پارٹی پر تمام اراکین سلسلہ عظیمیہ اور جو خواتین و حضرات آج ملن پارٹی میں یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں, پیر و مرشد نے آپ کو بہت بہت دعائیں اور سلام پیش کیا. تو انہوں نے وہاں پر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ مرشد کریم نے عید پر یہ پیغام دیا تھا کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور خوشی کا اظہار کریں. چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہے, بندہ محسوس کرتا ہے مگر اظہار نہیں کرتا. بعض اوقات میں نوکری پیشہ بندہ تھا, بعض اوقات نوکری کے دوران تنخواہ تو کو جو فکس ملتی ہے اس کے اخراجات بھی فکس ہوتے ہیں. کوئی ایسا گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے جس سے کچھ تھوڑے کی پیسے نوکری پیشہ لوگوں کو مل جاتے ہیں فالتو,
یا اوور ٹائم لگ جاتا ہے. تو میں تو ٹوروں پر رہا کرتا تھا. میرے لیے خوشی کا مقام وہ ٹی اے ڈی ہوگا کہ اس دفعہ 250 روپئے کا بل بن گیا. اس زمانے میں 250 روپئے بہت ہوتا تھا. 350 روپئے تو نہ تھی. فرسٹ کلاس گیلری کا افسر تھی. تو بندہ وہ پرانے مثال ہے کہ عورت کی عمر اور مرد کی تنخواہ مت پوچھے. یہ قانون ہے. کیا قانون ہے؟ وہ گھر والوں کو نہیں بتائے گا. میرے بابا یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بتا دیتا تو مجھے اس دفعہ 100 روپیہ ملنا ہے یا موجودہ زمانے میں 1000 5,000 10,000 ملنا ہے, تو وہ سارے بچے اس خوشی میں شریک ہو جاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم کی طرز فکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت دوبارہ پھر شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. شاہ صاحب بڑے حاضر پہلے انہوں نے ذہنی کو ڈالا ہے. یہ خالی کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے. اچھا جی, فاتحہ خانی کے لیے گزارش ہے کہ آپ سب خواتین و حضرات ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے اول آخر درود شریف. تو میرے ملے پھر میں دعا کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنا الله يطلب الرحمة والذكر. اس قرآن کا خاص طور ساری سلسلے کی تیاری انہوں نے فرمایا ہے کہ میں قرآن پاک کا مکمل پڑھیا ہے. انہاں دو ہستیاں انہوں نے دے دیا کہ انہوں نے دعا پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ قبول کرے. بسم اللہ خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کو فریش بیلے پنٹر پاک جان نبی شہیدہ نکل جائے امام حسین حسین فاطمہ گزارا صحابہ کرام چودہ کرتے پہلے ہی جو قرآن پاک ذکر سرکار ہے خاص کر حضور بابا تعلیم کی ناکل اور حضور کلندر بابا مدد یا اللہ مرشد کریم کی زندگی دے مرشد کریم کی صحت یا الہی برکت آتا مرشد کریم کا سایہ سارے سال کو دے کرم فرما یا الہی دنیا دوستہ میں جس جس مقصد واسطے تیرے ہاتھوں اٹھائیں یا الہی سب کی دلی مرادت پورا فرما.
جنہوں نے کرا کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے اے میرے اللہ ان کی پریشانی دور فرما. جنہوں نے کاروبار کے سلسلے جو رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے تو میرے رکاوٹ ہے پریشانیاں دور فرمائے. میرے بیمار میں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. جڑے والدین بچی بچیاں کی شادی کے سلسلے پریشان نے اے میرے اللہ انہوں نے پریشانی دور فرما. انہوں نے اپنی رحمتہ کے کرم نوازیاں فرما. یا الہی سلسلے کے دوست جڑے احباب کھلائے گئے یا الہی انہوں نے کرم اپنی رحمتہ کے کرم نوازیاں عطا فرما. انہوں نے آپس میں محبت پیار اور خوش رہن کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ کے اس وقت کی بیماری کے راضی کے خالق اپنے حبیب کے صدقے کے در مرشد کریم کی طرز فکر عطا فرما. میرے اللہ رحمتہ فرما کر نوازیاں فرما. کسی کا بخار نہ فرمائے جناب جو رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللهم إني